سے پاک بعد وصال بھی مدد کرتے ہیں۔ امداد کی بہت سے واقعات سنے، میں ہندوستان کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رنجیت سنگھ کا دور حکومت تھا، رنجیت سنگھ کا دور حکومت تھا اور ایک ہندو کے بازو میں ایک بدعقیدہ رہتا تھا۔ ہندو کی بیوی بڑی خوبصورت اور حسین تھی، جمیل تھی۔ وہ بدعقیدہ نے اس ہندو کی بیوی کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اس پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ دماغ لگانے لگا کہ کسی بھی طرح سے اس ہندو کی بیوی کے ساتھ میں نے اپنی نفسانی خواہش کو پوری کرنا ہے۔ اب ہمارا مذہب ہندو ہو یا مسلمان، ہر ایک کی عورت کو احترام کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیتا ہے۔ سکھ کی بیوی ہو، عیسائی کی بیوی ہو، مسلمان کی بیوی ہو، ہندو کی بیوی ہو، مذہب یہاں نہیں دیکھا جاتا۔ عورت بہرحال عورت ہوتی ہے اور عورت کی عزت کا تحفظ ہمارے مذہب میں بہت ضروری ہے۔ چاہے کسی مذہب کی عورت ہو، چاہے کسی بھی سرحد کی عورت ہو، عورت بہرحال عورت ہے، بیٹی بیٹی ہے۔ کافروں کی بیٹیاں رسول اللہ کی بارگاہ میں لائی گئی اور ان کے سروں پر دوپٹے نہیں تھے تو اللہ کے حبیب نے اپنی چادریں ان کے سروں پہ ڈال دی اور ہمیں بتایا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، عورت کسی کے گھر کی بھی ہو، عورت عورت ہوتی ہے۔ تو اس نے چونکہ تھا بدعقیدہ، رسول اللہ سے اس کا رشتہ نہیں تھا تو وہ پاپی تھا، مجرم تھا۔ دیکھو حضور سے جس کا رشتہ کٹ جاتا ہے وہ پاپی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں پاپ جنم لیتا ہے تو اس کو احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں مدینے کی سرکار سے میرا رشتہ تو نہیں کٹ گیا، مدینے کے تاجدار سے میرا رشتہ تو نہیں کٹ گیا۔ یہ بہت عبرت کی بات ہے، دل میں خیال رکھنا اچھی طرح سے۔ جس دن دل پاپی ہو جائے کہیں سمجھ لینا کہ مدینے کی تاجدار سے اپنا رشتہ کٹ تو نہیں ہو رہا ہے، مدینے کے تاجدار سے اپنا رشتہ کمزور تو نہیں ہو رہا ہے، منقطع تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا بہت خیال کرنا، کیونکہ جب تک اس بارگاہ سے رشتے جڑے ہوتے ہیں انسان کی نگاہیں پاکیزہ ہوتی ہے، باحیا ہوتی ہے، کان باحیا ہوتے ہیں۔ اس بارگاہ سے رشتہ جڑنے پر انسان کو بڑی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بھی پاکیزگی عطا فرمائے، کیونکہ پاکیزہ بارگاہ سے جڑنے والا پاکیزہ ہی ہوتا ہے اور پاکیزہ بارگاہ سے دور ہونے والا پاپی ہی ہوتا ہے۔ تو اس ہندو کی بیوی سے اس کی آنکھیں لڑ گئی اور اس کو پاپ کا دل چاہا، موقع کی تلاش میں تھا وہ، لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کو موقع نہیں ملا گاؤں کے اندر۔ تو اتفاق سے وہ میاں بیوی دونوں جا رہے تھے، اس کے میکے پہنچانے کے لیے اس کا شوہر جا رہا تھا۔ غریبی کا دور تھا، اس وقت لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا، تو پھر یہ ہوا کہ وہ دونوں چلے جا رہے تھے۔ اس کو جب خبر ملی تو خبر ملنے کے بعد اس نے سوچا کہ فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ان کے پیچھے گھوڑا لے کر کے چلا گیا۔ اس کے شوہر سے کہا کہ چلو گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میری بیوی ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ کہا دونوں بیٹھ جاؤ۔ کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا میری بیوی کو لے کر کے۔ تو بیوی کو کہنے لگا کہ تم بیٹھ جاؤ، اس نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتی۔ آخر کار یہ ہوا کہ جب بہت اصرار کیا، شدت کی ڈرایا دھمکایا، تو اس عورت نے کہا کہ میں اور میرا شوہر تمہارے گھوڑے پہ ضرور بیٹھ جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے، تم ضمانت دو کہ ہمارے ساتھ برائی نہیں کرو گے، ہمارے ساتھ غلط نہیں کرو گے، بدنیتی تمہارے اندر نظر آ رہی، بدنیتی نہیں کرو گے۔ اس نے کہا کس کی ضمانت دوں، یہاں تو کوئی ہے نہیں۔ اتفاق سے چونکہ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے رہتے ایک دوسرے سے باتیں سننے میں آتی ہے، اس پڑوس میں تو بدعقیدہ تھا، اس پڑوس میں غوث پاک کی کوئی کنیز رہتی تھی، اس سے اس کی دوستی تھی۔ تو وہ جو کنیز تھی غوث پاک کی سنی کنیز، وہ اس کو بتاتی تھی کہ ہمارے مرشد غوث پاک ہیں، ان کی کرامت یہ ہے، وہ مدد کے لیے آتے ہیں، وہ امداد کے لیے آتے ہیں، ان کو پکارو تو وہ مدد کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں وہ بتاتی تھی۔ تو یہ مذہب کی مسلمان نہیں تھی، لیکن چونکہ اولیاء اللہ کی کرامت سن سن کر کے اس کے دل میں غوث پاک کی محبت پیدا ہو گئی تھی، تو اس کی سوچا کہ مسلمان ہے۔ اب وہ تو بیچاری دوسرے مذہب کی تھی، سمجھا کہ سارے مسلمان ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے کہ آج بھی دوسرے لوگ سمجھتے ہیں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ بدگمان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس نے کہا کہ یا جنگل میں کون ہے جو جس کی ضمانت دوں، کہ ایک کام کرو، وہ تمہارے جو بغداد والے بڑے پیر ہیں نا، ان کی ضمانت دے دو، بس میں تمہاری سواری پر بیٹھ جاؤں گی، اپنے
اپنے شوہر کے ساتھ، اب چونکہ وہ تھا بد مذہب، اس نے سوچا کہ بڑے پیر کے نام سے میری بگڑی بن رہی ہے نا، جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں حرام ہے، شرک ہے، بدعت، لیکن جب مراد ملنے والی ہوتی تو پھر برابر یاد آتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ٹھیک ہے تم وہ جو بڑے پیر بغداد والے نا، بڑے پیر صاحب، ہم جو ہے وہ ان کی ضمانت دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اب جیسے دونوں میاں بیوی گھوڑے پر بیٹھے، اس نے نکالی تلوار، اور تلوار نکال کر کے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ جیسے شوہر کو قتل کیا، اس کی لاش گرائی اور گھوڑا دوڑانے لگا۔ جب گھوڑا دوڑا رہا تھا تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی۔ اس بدبخت نے کہا اے لڑکی تو پیچھے مڑ مڑ کر کسے دیکھ رہی ہے؟ تو اس نے کہا بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہے، بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہے۔ بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ کہا کہ وہ عبد القادر، اس کو مرنے ہوئے تو صدیاں بیت گئی ہے، اور وہ تو بغداد میں قبر میں ہے، وہ تیری کیا مدد کرے گا؟ اور تیری کیا کہا کچھ بھی ہو، تو نے ان کے نام کو لے کر کے مجھے بٹھایا تھا، مدد تو میرے بڑے پیر ہی نے کرنا ہے۔ اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے، ہند کا اتہاس گواہ ہے، ہند کی تاریخ گواہ ہے، دو برقع پوش دو نقاب پوش کو اس نے فوراً سامنے دیکھا، ان لوگوں نے گھوڑا روک دیا، اس لڑکی کو نیچے اتارا اور اس بدبخت کو قتل کیا۔ اور اس کے بعد اس سے کہا بیٹی آگے بڑھ۔ اس کے شوہر کے پاس گیا جو سر کٹا ہوا تھا، سر کو جوڑ کر کے کہا قم بإذن اللہ۔ اس کا شوہر زندہ ہو گیا۔ وہ گھوڑا لے کر کے دونوں میاں بیوی جب آئے تو رنجیت سنگھ کے وہ کچہری کے اندر وہ مقدمہ اس کے رشتہ داروں نے دائر کیا کہ یہ گھوڑا تو فلاں کا ہے، یہ میاں بیوی گھوڑا لائے کہاں سے، ہمارا آدمی نہیں نظر آتا، انہوں نے قتل کیا، ہمارا آدمی چاہیے ہمیں۔ جب کچہری میں مقدمہ آیا تو میاں بیوی نے کہا بھئی یہ تو بات ہے، لیکن ہم نے اس کو قتل نہیں کیا، قتل تو کسی اور نے کیا۔ تو یہ بات ہے کیسے مان لیں گے؟ تو کہا کہ اپنے گاؤں میں جو گل محمد مجذوب ہے نا، مجذوب، وہ جو دو پرکا پوش آئے تھے ان میں سے ایک آواز اس کی لگتی تھی، اس مجذوب کی، اس مجذوب کو پکڑ کے لاؤ، وہ شاید بات کرے۔ تو حضرت گل محمد مجذوب کو جب پکڑ کے لایا گیا تو انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا، کہا کہ ایک تو غوث پاک تھے اور ایک تو میں تھا، اس کی امداد کے لیے یہ سرکار غوث پاک، ہندو بھی پکارے مدد کے لیے میرا مرشد آتا ہے سرکار، بس یقین چاہیے، کافر بھی پکارے مدد، یہ غوث پاک کوئی یقین تو پیدا کرے۔